من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ احزاب کی آج پہلی 8 آیتوں کی ریویژن ہے۔ جیسے اس کے تعارف میں ہم نے پڑھا کہ اس میں 3 واقعات جو ہے وہ کور کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک سورہ احزاب جس کو ہم غزوہ احزاب جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے، اور تیسرا وہ واقعہ جس واقعے سے ان کی رسومات اور اوہامات کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا کہ جس میں منہ بیلے بیٹے کو جو ہے وہ اصل بیٹا جو ہے بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس رسم کا خاتمہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اس طرح ایک شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کی جو ہے وہ 2 مائیں نہیں ہو سکتے۔ تو رسول کا مقام، امہات المومنین کا مقام یہاں پہ ڈیٹرمن کیا گیا، بتایا گیا، اور پھر بات ختم کر دی گئی کہ جو منہ بیلا بیٹا ہے وہ منہ بیلا ہی رہتا ہے، وہ اصل حقیقت نہیں ہو جاتی۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینی ضرورت کے تحت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے موقع کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کا اکٹھ کر دیا تھا، اور اس میں سے لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جائیدادیں تک تقسیم کر لی تھی، میراث کے حقدار ٹھہرائے تھے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا رد فرمایا گیا، ختم کیا گیا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہے، اگر تم کسی دینی بھائی کے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو 1/3 تک کی تمہیں اجازت ہے جو تم وصیت کر سکتے ہو، باقی الاقرب فالاقرب، قریب رشتہ داری ہی ہے، اور رشتہ داری جتنی قرابت اللہ نے جو ہے وہ رکھی ہے، جس کا ہم تذکرہ جو ہے وہ پہلے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ماں باپ ہے، اولاد ہے، اور اس کے بعد پھر باقی رشتہ دار ہیں۔ تو جو جتنا نزدیک ہوگا، میراث رشتہ داری قرابت داری کی بنیاد کے اوپر ہے، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ یا ایھا النبی، پہلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ نے اپنا لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کے پاس غلامی کی حالت میں آئے تھے، آپ نے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر آپ نے خود زور دے کے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے وہ آپ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح جو ہے وہ کروا دیا تھا۔ حالانکہ وہ چونکہ نسلی قریش سے تعلق رکھتی تھیں، پسند نہیں تھا ان کو کہ ایک غلام کی جو ہے وہ زوجیت میں جائیں، لیکن رسول کا متمنہ بیٹا، رسول کا لے پالک بیٹا ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس حد تک ہو گیا تھا کہ لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر ان کی آپس کی نا اتفاقی کی بنا کے اوپر جب ان حضرت زید نے جو ہے وہ طلاق دے دی حضرت زینب کو، تو پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا تعامل تھا اس وجہ سے نہیں کہ لوگ آپ کی ذات کو کیا کہیں گے، یہ اس لیے تعامل تھا کہ لوگ اسلام کے ابھی جو ہے وہ جھنڈے گڑنے شروع ہوئے ہیں، اسلام جو ہے وہ غلبہ پانا شروع ہوا ہے، تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جس میں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اپنی بہو سے جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے کہ آپ ہمیں عہد دے چکے ہیں، اور وہ عہد کیا ہے؟ جس طرح ہمارا عہد الستو تھا، اسی طرح انبیاء کرام سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ اس عہد میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا، آپ بلا کم و کاس اس کو جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں ڈریے مت، جھجکیے مت، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ علیم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، ڈر رکھیے اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اور مت مانیے کافروں کی بات، والمنافقین، اور منافقوں کی بات۔ جو اللہ نے آپ سے کہا ہے، جو اللہ کا حکم آیا ہے حضرت زینب کے بارے میں، آپ اس کے اوپر عمل کیجیے، آپ تقوی اختیار کیجیے، آپ ڈریے اللہ سے۔ لوگوں کی باتوں سے، جو کافر یا منافق جو بات کرتے ہیں، ان باتوں سے جو ہے وہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان باتوں کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، ان کو کہنے کی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔
اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں جو ہے وہ کیا بات ہے اور کون کس طرح جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ آپ مت گھبرائیے، آپ ان کی بات مت مانیے، آپ اللہ ہی سے ڈریے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں وہی کیجیے۔ واتبع، اور اتباع کیجیے، ما یوحا، جو وحی کی گئی ہے، الیکا، طرف آپ کی طرف کیا وحی کی گئی تھی؟ وہ یہی وحی کی گئی تھی حضرت زینب سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یوحا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ صرف اس بات کی پیروی کیجیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے کو، اصل تو قرآن کا اسلوب ہے کہ خطاب جو ہے وہ رسول سے ہوتا ہے اور یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، تمام امت کے لیے ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس چیز کا اتباع کرنا ہے جو ہمیں، جس کی بارے میں ہمیں قرآن کہتا ہے، جو سیرت طیبہ ہمیں جو ہے بتاتی ہے۔ ہمارے سامنے تو صرف قرآن اور سنت ہی ہے، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں، ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کرتا ہے، ہمارا نفس کرتا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو رد کر دینا ہے۔ اتباع کرنی ہے صرف قرآن کی اور سنت کی، اس کے علاوہ جو بھی کوئی چیز ہے ان تمام چیزوں کی نفی جو ہے وہ یہاں پہ کر دی گئی۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے اس چیز کی جو وحی کی آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کے اوپر خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے، اور اس کے بعد جو بات ذہن میں آ جائے یا جو بات پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ ہی کی طرف سے کہی گئی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اس کام کو کرنے کا حکم دیا، تو پھر اس کے بعد آپ کی اپنی آراء اس کے اوپر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ کی اپنی سوچ اس کے اوپر کوئی نہیں رکھتی۔ جب کہہ دیا گیا ہے تو اس کام کو کریں اور کر کے اس کا انجام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ جب حکم اللہ کا آیا ہے تو پھر بھروسہ بھی اسی اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت زینب کی طرف جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوگا، آپ لوگوں کی باتیں مت سنیے، آپ بھروسہ، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کے بعد دائیں بائیں کچھ دیکھنے کی، کچھ سننے کی، کوئی چیز جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اتباع صرف اس چیز کی کرنی ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور بھروسہ رکھیے اللہ کے اوپر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ جو ہے وہ کافی ہے، تمہارا اللہ کارساز کافی ہے، اللہ جو ہے وہ مددگار کافی ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی ایک شخص کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، جوف کہتے ہیں خلا کو، جوف کہتے ہیں سینے کو، پیٹ کو، جوفہ، کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ جس طرح دو دل نہیں ہیں اسی طرح جو ہے وہ کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، مومن ہے تو وہ مومن ہوگا، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ کافر ہے تو وہ کافر ہوگا، ایک ہی وقت میں، نہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں وہ مومن بھی ہو، منافق بھی ہو، ایک ہی وقت میں کافر بھی ہو اور جو ہے وہ مسلمان بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے جو ہے وہ دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کسی سینے کے دل میں جو ہے وہ، شخص کے سینے میں جو ہے وہ کوئی دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، منہن، جن کی طرف، امہاتکم، مائیں تمہاری، تم ان عورتوں کو جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی ماں کہہ بیٹھتا تو اس کے بعد سے پھر رشتہ ناتا ختم ہو جاتا۔ اس چیز کا یہاں پہ جو ہے وہ رد فرمایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جن کو تم کہہ بیٹھتے ہو، ہے تو یہ گناہ کی بات، لیکن اس کا پھر کفارہ دے کے جو ہے وہ تمہاری حقیقتاً مائیں نہیں بن جاتی۔ کفارہ کیا تھا کہ اس کے بدلے میں یا تو غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ۔ تو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، ظہار بیسیکلی کمر سے لیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہاری ماں کی کمر تم پہ جائز نہیں ہے، وہ ہو نہیں جاتی۔ تم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اپنی ماں کہہ کے جو ہے ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ وما جعل ادعیاکم، جس طرح تمہاری بیویاں جن میں تمہارے ماں کہنے سے تمہاری مائیں بن نہیں جاتی، اسی طرح وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا تمہارے ادعیاکم، منہ بولوں کو، پکارے ہوئوں کو، جن کو تم نے منہ بولا بیٹا کہہ دیا، لے پالک بیٹا کہہ دیا، ابناکم، اسی طرح وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہے، ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ کسی کا، اگر کسی نے کسی کا کوئی بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تو اس کے بعد اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں،
اس کا پرانا نام اس لیے نہیں رہنے دیتے کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہوگا تو بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا کہ میں رہتا ہوں نام میرا کچھ لکھا ہوا ہے، میں ہوں ان کا بیٹا۔ تو یہاں پہ اس چیز سے منع فرما دیا گیا کہ اپنے لے پالکوں کو ما جعل دیاکم، تمہارے وہ حقیقت میں بیٹے نہیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ تم نے خود جو ہے وہ باتیں بنا رکھی ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھا راستہ ہے اور وہی ہدایت والا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو ڈٹرمن ہو گیا، کسی کو ماں بنا دینے سے وہ حقیقتاً ماں نہیں بن جاتی، کسی کو باپ بنا لینے سے وہ حقیقتاً باپ نہیں بن جاتا، اور کسی کو لے پالک بیٹے کو بیٹا بنا لینے سے وہ تمہاری میراث کا حقدار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہی رہے گا۔ اور منہ بولا بیٹا اور اس کی بیوی جب اس کو جو ہے وہ ڈائیورس ہوگی، طلاق دے دی، تو اس کے بعد تمہارا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذالکم کہ یہ تم بنا لیتے ہو اپنے تئیں، مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح تم اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ رہے تھے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، یہ تمہاری اپنے منہوں کی باتیں کہی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ سچ بات فرماتے ہیں اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بیسیکلی جو آپ کے ذہن میں ایک جھجک تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، لوگ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اس بات کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے آپ کے ذہن سے، اور آپ کو سیدھا راستہ کہ جو اللہ کہتا ہے وہ سچ بات ہے اور وہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب کیا کہا گیا ان کو بیٹوں کو؟ ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ان کو اصل جو ان کے باپ ہیں ان کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ ہے سیدھی بات اللہ کے ہاں کہ جو ان کے باپوں کے نام ہیں ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور ہاں اگر تمہیں ان کے باپ کے نام کا نہیں پتا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عیدی کے جھولے میں کوئی شخص کوئی بچہ رکھ گیا، اب اس کے بعد اس کے باپ کے نام کا نہیں پتا، اسی طرح جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی 10 دفعہ خریدا گیا ہوں اور بیچا گیا ہوں، آپ کو اپنے والد کے نام کا نہیں پتا تھا۔ اسی طرح صہیب رومی جس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر فارس حملہ کیا تھا رومیوں نے، اس وقت جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے تھے، آپ کو اپنے والد کے نام کا نہیں پتا تھا۔ تو جن کے والدوں کے نام کا نہیں پتا ان کے بارے میں کہا گیا ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ، پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کے بارے میں، ان کے ابا کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بھائی ہیں تمہارے وہ دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، تو تمہارے بھائی ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا کرو تم؟ ان کے ساتھ اپنے تئیں تم کچھ کر سکتے ہو۔ اپنے تئیں تم کیا کر سکتے ہو کہ اپنے جو آپ کے اللہ نے جو ہے وہ ہمت دی ہے، جو 1/3 کا اختیار دیا ہے، اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اس میں جو تم نے غلطی کر لی، اخطأتم جو غلطی کر بیٹھے، جو نادانی میں کچھ کر بیٹھے، اس کے لیے اس میں جو ہے تمہارے لیے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے بہی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن جو تم نے عمدن کیا وہ گناہ ہے، وہ قابل پکڑ ہے، اس کی سزا ہوگی کہ جو تم نے عمدن کر لیا، جان بوجھ کے کر لیا تمہارے دلوں نے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اگر معافی مانگ لو گے تو اللہ غفور الرحیمہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کے بعد اگر تو تم نے کوئی خطا کر لی ہے تو خطا کی معافی مانگ، تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پکڑ کس بات کی ہوگی؟ پکڑ اس بات کی ہوگی جس کے اوپر تم عمدن بات کرتے ہو۔ وہ شیطان کہہ کے آیا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے کہ میں جب تک انسان کے دل میں، جب تک انسان کے جسم میں روح رہے گی، میں اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ وار کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک روح رہے گی تب تک میں اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو اگر تو غلطی ہو گئی کسی بھی مقام پہ، اور غلطی کی پھر تلافی کب تک ہے؟ جب تک روح جو ہے وہ باقی ہے، جب تک موت کا گرگرا شروع نہیں ہو جاتا۔ اور پھر توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے کہ کسی گناہ کے اوپر پشیمان ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، پلٹ آنا اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لینا، اور پھر جیسے ہی غلطی ہو، جیسے ہی احساس ہو، اس احساس کے تحت اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لینا۔ واللہ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ النبی، نبی، دیکھیے اگر ہم بات مانتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ ایک مقدس ہستی ہیں۔ کس لیے
کہ وہ اللہ کا پیغام لایا، اللہ نے ان کے اوپر اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا پیغام بھیجا، اور وہ پیغام انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے سب کچھ کر کے نہ صرف وہ بات کر کے دکھائی بلکہ وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا۔ تو ہمارے نزدیک ہمارے لیے سب سے جو محترم ہستی ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، اللہ کے بعد جو ہے وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا گیا النبی اولا مومن بالمومنین اولا بالمومنین، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے من انفسہم، ان کی جانوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اپنی جان سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں۔ آپ ایک سفر میں جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا جہان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیارے ہیں سوائے اپنے نفس کے۔ میں فرمایا نہیں عمر، اس وقت تک نہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے پیارے ہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں اب بات ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی لیے کہا کرتے تھے، بار بار ہم نے جو ہے وہ قرآن حدیث میں پڑھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے، دیکھیں انسان کے نزدیک سب سے زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ پیاری ہستی کون ہوتی ہے؟ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی باپ ہوتا ہے۔ لیکن ماں اور باپ کے اوپر بھی ترجیح دے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے تقدس اس شخص کا، اس ہستی کا جس کو اللہ نے چنا تمہاری رہنمائی کے لیے۔ دیکھیں جو ہمارا استاد ہوتا ہے، جو ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، دیکھیں باپ تو ہوتا ہے، باپ تو تمہارا جسمانی باپ ہے کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں جو ہے وہ لانے کا سبب بنا، اور تمہاری دنیا میں رہنمائی اس نے کی، اس شارٹر ورژن آف لائف کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے وہ تمہاری تربیت کرتا ہے۔ اور جو ابدی زندگی کے لیے تمہاری تربیت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو پھر حق کس کا ہوا؟ اس شارٹر ورژن والے باپ کا، یا جو رہتی دنیا تک کے لیے تمہارے ابدی زندگی کے لیے تمہاری جو ہے وہ، جس نے تمہاری رہنمائی کرنی چاہیے کہ تمہیں جو ہے وہ اس تکلیف سے بچا لیا جائے جس تکلیف میں جو ہے تم کہیں جو ہے جہنم کی طرف جو ہے وہ نہ تمہارا رخ ہو جائے، جہنم تمہارا مسکن نہ بن جائے۔ تو کہا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے ان کی جانوں کی نسبت۔ وازواجہ، اور بیویاں اس کی، کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امہاتہم، مائیں ہیں تمہاری۔ اب یہاں پہ ماؤں کا درجہ دے دیا گیا ان تمام ازواج مطہرات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو۔ لیکن ماؤں کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ماؤں کا مطلب ہے کہ ماں کے رشتے کے بعد ہم خلوت میں ہم ماں کے ساتھ جو ہے وہ رازداری میں بات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ حرمت ہے، رازداری پھر ایسے ہی ہے جیسے ماؤں کی بہنوں سے شادیاں نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ وہ حرمتیں نہیں ہیں، لیکن وہ صرف عزت والا فیکٹر ہے کہ وہ تمہاری ماؤں کی مانند ہیں اور تم ماؤں کے ساتھ جیسے سلوک کر سکتے ہو، وہ مائیں ہیں تمہاری۔ وَأُولُو الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحم کے رشتے، قرابت داریاں، بعضهم اولا ببعض، ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ کوئی بات ہو گئی، الاقرب فالاقرب، جو رشتے میں قریب ہے وہ اتنا ہی قریب ہے، وہی رشتے ہیں تمہارے جو ہیں وہ سگے ہیں۔ لیکن ان رشتوں کے علاوہ جو ہمیں ڈٹرمن کر دیا گیا کہ نبی تمہارے روحانی باپ ہیں، نبی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جو اثاثہ ہے وہ تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، لیکن اگر اس کی کوئی یتیم اولاد چھوٹی بچ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور اگر اس کا کوئی قرض بچ جاتا ہے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ تو نبی بھی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو اس کی بیویاں جو ہیں وہ قوم کی مائیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ باقی تمہاری قرابت داریاں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قرابت داریاں ہیں، یہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے، کہ جس وقت جو ہے وہ انصار آئے، انصار نے جو ہے وہ مہاجرین کا استقبال کیا، انصار نے دل بڑے کیے، انصار نے اپنی جائیدادیں بانٹ لیں، حتیٰ کہ کسی کی اگر 2 بیویاں تو اس نے اپنی ایک بیوی جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے دی۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بھی ٹھہرے۔ تو یہاں پہ اس کے بعد اس چیز کی نفی کر دی گئی کہ ہاں رشتہ داریاں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ تمہیں نہیں پتا، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون تمہارے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، کون تمہارے لیے جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جو رشتہ داریاں، جو قرابت داریاں ہیں وہی ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کے مقابلے میں جو مومنین یا مہاجرین ہیں، الا مگر یہ کہ ان تفعلوا الی اولیاءکم، اگر تم کوئی ایسا کام کرو اپنے بھائیوں کی طرف، معروفہ تو اچھی طریقے کے ساتھ، ہاں تم کچھ دینا چاہتے ہو ان کو تو 1/3 کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے وصیت کر دو ان کے لیے۔
دیکھیے اللہ نے وراثت میں بھی جو ہے وہ 1/3 کا اختیار دیا ہمیں. یہ جو ہم مال اکٹھا کرتے ہیں اس مال کے بارے میں بھی ہمارا اختیار 1/3 تک ہے، باقی سارا ورثہ کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، نہیں. یہ اور پھر جو وصیت ہے جو 1/3 ہے وہ 1/3 بھی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے وہ تم صدقہ جاریہ کے لیے کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کرنا چاہتے ہو، کسی درس کو پیسے بنانا چاہتے ہو، کوئی ایسی اکیڈمی بنانا چاہتے ہو جہاں سے تمہارے لیے صدقہ جاری ہو، تمہارا جس کا ثواب تم پہ پہنچتا رہے، تو وہ تم 1/3 تک کر سکتے ہو. وہ 1/3 تم نہیں دے سکتے. ہاں 1/3 ایسے بھی یوز ہو سکتا ہے کہ جیسے دادے کی جائیداد میں سے پوتے کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ دادے کی وراثت کی حقدار نہیں ہے. لیکن اپنے ہی چونکہ نسل ہے، اپنے ہی بچے ہیں، ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ نے اسی لیے تمہیں 1/3 تک کا اختیار دیا کہ تم چاہو تو ایسے ان کاموں کے لیے خرچ کر سکتے ہو. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب میں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے. مستورا سطرن سے لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں. اب جب لکھا ہوا ہمارے لیے احکامات آ گئے تو پھر ہم اس سے ڈیویٹ نہیں ہو سکتے. ہم اس سے دائیں بائیں 1 انچ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یہ اسٹریٹ لائن ہمارے پاس ہے. یہ وہی واحد راستہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور رہتی دنیا تک یہی ایک راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ رہے گا. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ باقی ساری راستے شیطان کے راستے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کی صرف 2 بیٹیاں ہی تھیں تو ان میں بانٹ دیا گیا سب کچھ. ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ نے جن کا رشتہ داریاں جو اللہ نے جو ہے کتاب میں قرآن میں طریقہ لکھ دیا ہے اس طریقے کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا جائیداد بانٹتے ہوئے. وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد رکھیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. اور ان کی نسبت سے یہ ایک بات دیکھیے، ایک عہد ہم سے لیا گیا تھا. سورہ اعراف 172 میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے عہد دیا تھا. آدم علیہ السلام کی پوچھ سے تمام روحوں کو پیدا کیا گیا اور پیدا کر کے عہد لیا گیا. پوچھا گیا تم سے کہ ہاں میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی طرح انبیاء کرام سے بھی ایک عہد لیا گیا. سورہ آل عمران میں کل ہم نے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ نبیوں سے بھی وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے عہد، امن کا اور آپ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عہد کیا تھا؟ کہ جو میری طرف سے اترے گا وہ اس کے اوپر خود عمل کرو گی اور بلا کم اوقات اس کو جو ہے وہ آگے پہنچاؤ گی. تب آپ کو حکم ہو رہا ہے. کیا حکم ہو رہا ہے؟ کہ حضرت زینب سے نکاح جو ہے وہ آپ کا ہونا ہے. آپ کی جھجک نہیں ہونی چاہیے اس میں. آپ عہد دے چکے ہیں بات ماننے کا. یہاں پہ من کا کہا گیا ہے، آپ سے عہد لیا. ایک تو نبیوں سے عہد لیا اور پرٹیکولرلی پھر آپ سے جو ہے وہ کہا گیا من کا، اور آپ سے آپ بھی یہ بات اون کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں. تو پھر اس عہد کے لیے جو ہے وہ کوئی دنیا کی پرواہ نہیں کرنی. آپ نے جو ہے وہ کافروں کی اور منافقوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے. وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، وَموسیٰ، اور موسیٰ سے، وعیسیٰ، اور عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے عہد لیا ان سے پختہ عہد. ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یہ بھی عہد ہے. ہم ہر قرآن میں بیٹھ کر نماز میں بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھتے ہیں نا ہم کلمہ، ہم گواہی دیتے ہیں نا، ہم حلف اٹھاتے ہیں. عہد ہوتا ہے اور یہی عہد ہوتا ہے. اور عہد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ کسی کام کے اوپر عہد کر لینا کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مجھے ہر وہ کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے ہمیں. اب اگر وہ ہم ادھر سے ہم عہد کر کے اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے نفس کی بات جو ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو جب نبی کو کہا گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّنَا مِيثَاقًا، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے عہد، من کا، اور آپ سے بھی عہد لیا، اور آپ نے بھی یہ عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ جو کچھ ہوگا اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے بعد تمام کو پہنچائیں گے. تو پھر یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ تعامل اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے عہد پکا عہد لیا تھا، شدید پکی بات جو ہے وہ ہوئی تھی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے. ہم سے کوئی پوچھے آ کے، جب روزے محشر پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتہ چلا تھا؟ تمام امتوں کے اوپر گواہ امت محمدیہ کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ہاں موسیٰ نے پہنچا دیا تھا، ہاں پہنچا دیا تھا.
وہ لوگ کہیں گے آپ کو کیسے بتا، آپ تو جو ہے وہ ہزاروں سال بعد ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، اور ہمارا نبی جو ہے وہ سچ بولتا تھا، ہمیں قرآن میں بتایا گیا تھا۔ تو جب ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، تو پھر گواہی تو ہماری جائز ہو گئی، کیونکہ نبی سچ نہیں بولتا، اللہ کا کلام جو ہے وہ سچا ہے، تو اللہ کے کلام میں جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں ساری بتا دی گئیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ وہ پوچھے سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی گواہی لی جائے گی۔ قرآن آیا تھا، کون لایا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کیا تھا، اب جو عمل کیا کرنے والے وہ تو سچے ہوں گے، جو عمل نہیں کرنے والے ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے وہاں پہ۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب۔ کون کن کے لیے؟ جو انکاری ہیں۔ انکاری کون ہیں؟ انکاری کلمہ پڑھ کے بھی اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے بھی انکاری ہیں، کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، جنہوں نے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام تو لکھوا لیا اپنا، لیکن اس کے بعد اس کو عمل کرنے سے جب اس کے انکاری ہو گئے، تو جب انکاری ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے پھر عذاب۔ ابھی عبداللہ بن نبی بھی کلمہ پڑھ چکا تھا، کلمہ تو جاتے جاتے جو فرعون نے بھی کہا تھا میں ایمان لے آیا، تو نہیں، وہ جس نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو انکاری ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اور پھر ہمیں بات یہ ہے کہ ہمیں پھر ہر چیز کے اوپر پرائرٹی کس کی ہے؟ قرآن و سنہ کی۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ معاشرہ نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، فلاں کون کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، تو دنیا ہی کہہ رہی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی بہو سے جو ہے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں، نکاح ہونے جا رہے ہیں، تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ کا نبی تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ نزدیک ہے، تو جب اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیا گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دنیا کی پرواہ کرنے والے؟ ہمارے لیے مقدم کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سیرت طیبہ ہے، یہی مقدم ہے۔ اس کے آگے کوئی بھی چیز آ جائے، اگر ہمارے ماں باپ بھی اس کے جو ہے وہ اگینسٹ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا احترام اپنی جگہ پہ، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم بات مانیں گے قرآن و سنت کی۔ تو ہمیں دنیا کی فکر چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں معاشرے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے عہد کیا لیا گیا تھا، ہم اس عہد کو کیسے پورا کریں گے، اور تبھی پورا کر سکتے ہیں جب اسٹریٹ لائن کے اوپر چلیں گے، اور وہ لائن جو ہے وہ قرآن و سنت کی لائن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔